بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہیپی رہے، ہیلدی رہے اور ہیلدی کھائیں، بیکاز ہیلتھ از ویلتھ۔ اگر سنڈے ہو، کوئی گیدرنگ ہو، گیسٹ آ رہے ہوں یا عید کا تہوار ہو تو یہ مزیدار سی بریانی آپ بنائیں اور سب کو حیران کر دیں۔ تو پھر چلتے ہیں نا میرے ساتھ ناز کے کچن میں یہ مزیدار سی ریسیپی ریڈی کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں نے ½ kg گھی لیا ہے اور 1.5 kg چکن ہے جو میں نے اس گھی میں ڈالا ہے۔ اب اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے۔ چکن کو جب بھی فرائی کریں فلیم کو ہائی رکھیں، کیونکہ جب بھی یہ چکن اپنا پانی چھوڑے تو وہ جلدی سے ڈرائی ہو جائے اور یہ گوشت زیادہ سوگی نہ ہو۔ ہم نے جسٹ اس کا کلر چینج کرنا ہے اور تھوڑا سا کوک کرنا ہے تاکہ اس گوشت کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، کچا پن ختم ہو جائے اور ہماری بریانی بہت ہی ٹیسٹ فل ریڈی ہو۔ اور اس طریقے سے جب فرائی کیا ہو گوشت، اور چاہے آپ اس کا سالن بنائیں، قورمہ بنائیں یا بریانی بنائیں، تو گوشت بالکل بھی نہیں ٹوٹتا ہے، ٹینڈر رہتا ہے اور بہت ہی مزیدار سا ریڈی ہوتا ہے۔ یہ جسٹ ہم نے کلر چینج کر لیا ہے، اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے۔ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور میرے طریقے سے، میری ٹپ اینڈ ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے اس بریانی کو ریڈی کریں گے تو بار بار آپ اسی طریقے سے بریانی کو کوک کریں گے۔ اب اسی گھی میں ہم نے 2 درمیانے سائز کے پیاز تھے جو میں نے سلائسز کٹ کیے تھے وہ ایڈ کر دیے ہیں۔ پیاز ایڈ کرتے وقت فلیم فل ہے لیکن فوراً ہی ہم نے فلیم کو میڈیم کر لینا ہے اور چمچ چلاتے رہنا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو گھروں کے چولہے ہوتے ہیں ان میں کہیں آنچ تیز ہوتی ہے اور کہیں آنچ کم ہوتی ہے، اور اگر ہم پیاز کو نہیں ہلائیں گے تو وہ کہیں سے جل جائے گا اور کہیں سے وائٹ رہے گا۔ جیسے ہی تمام پیاز لائٹ براؤن ہو ہم نے پانی کا چھینٹا لگانا ہے اور چمچ کو جلدی سے ہلانا ہے۔ پانی کا چھینٹا لگانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ فلیم کو لو کر لیں، کیونکہ جیسے ہی پانی گھی میں ڈلے گا تو گھی اچھلتا ہے اور چھینٹے پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، احتیاط لازمی ہے۔ اب 2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور ½ kg ٹماٹر کا پیسٹ ہے جو میں نے ہوم میڈ ریڈی کیا ہوا ہے، یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ ڈرائی اسپائسز میں 2 ٹیبل اسپون نمک، 1 ٹیبل اسپون سرخ مرچ، 2 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا پسا ہوا، 1 ٹیبل اسپون چلی فلیکس، 1 ٹیبل اسپون زیرہ، 1 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا اور 2 ٹیبل اسپون گرم مسالہ جس میں جیفل، جوتری اور پپلی سب گرینڈ کیا ہوا ہے، یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اسپائسز ایڈ کر دینے کے بعد ہم نے ان کو اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے تاکہ نمک مرچ کا کچا پن ختم ہو جائے۔ 1-2 منٹ اس کو کوک کرنا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ جل رہا ہے تو تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا دیں۔ میں نے ایسے ہی اس کو کوک کیا ہے، گھی اوپر آ گیا ہے۔ اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چکن جو ہم نے سٹارٹنگ میں فرائی کیا تھا۔ ہم نے بریانی کا مسالہ ریڈی کیا ہے، اس کے بعد چکن ڈالا ہے۔ اب چکن کو بھی ہم کوک کر رہے ہیں لیکن ان تمام پروسیس میں ہم نے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھا ہے۔ یقین مانے اگر ہم چھوٹی چھوٹی ٹپ اینڈ ٹرکس کو فالو کریں تو ہم لاجواب سا کھانا ریڈی کر سکتے ہیں، چاہے وہ پلاؤ ہو، چاہے بریانی ہو، چاہے وہ قورمہ ہو۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 250 گرام دہی اور ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے کوک کریں گے۔ اس کے بعد اس پوائنٹ پہ ہم نے اگر 2 kg رائس ہے تو 2.5 kg پانی ایڈ کر دینا ہے۔ آپ اپنے چاولوں کے مطابق پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو کور کر دینا ہے، فلیم کر دینا ہے فل، اور جب تک سٹیم نہ نکلے ہم نے اس کا کور نہیں اٹھانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کور ہٹایا ہے، خوشبوئیں تو بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں رائس ڈال دینے ہیں اور رائس ہم نے پہلے ہی پانی سے ڈرین کر لینے ہیں، اور اس طریقے سے میں تو چمچ کے ساتھ ڈالتی ہوں، آپ چاہے تو ایک دم سے ڈال دیں یا ایسے ہی میرے طریقے سے چمچ کے ساتھ ڈالیں۔ جب تمام رائسز میں ایڈ کر دیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، آہستہ سے ہم نے اس میں چمچ چلانا ہے۔ اگر تیز چمچ چلائیں گے تو تمام چاول ٹوٹ جائیں گے اور ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، اور پھر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اس ٹائم تک جب تک کہ بھاپ نہ نکلنے لگ جائے، اور فلیم رکھنا ہے ہم نے اس پوائنٹ پہ فل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیم نکلنے لگی تھی، اب ہم نے کور ہٹا دیا ہے اور اب ہم نے وداؤٹ کور ہی چاولوں کو کوک کرنا ہے جب تک کہ ان کا پانی خشک نہ ہو جائے۔ چولہے کا فلیم فل ہی رہے گا اور تھوڑی دیر بعد ہم نے آہستہ آہستہ سے چمچ چلانا ہے تاکہ چاول ٹوٹے نہیں اور پیندے کے ساتھ لگ کے جل نہ جائے۔ کوکنگ کرتے وقت ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو یاد رکھا کریں۔ کائنڈلی میرے پیارے پیارے ویورز، آپ لوگوں سے ہمبل گزارش ہے کہ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ میری ٹپ اینڈ ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے اتنی مزیدار سی ٹیمپٹنگ بریانی بنانا تو بنتا ہی ہے۔ آپ یقین مانیں ایک بار ریڈی کرنے کے بعد بار بار آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس
بریانی کو ریڈی کریں۔ باتوں ہی باتوں میں تمام پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور ہم نے فلیم کر دینا ہے لو، اور یہ میرے پاس بمبئی بریانی مسالہ تھا، وہ سارا میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے، اور صاف سا رومال رکھنا ہے، اس کے اوپر کور کر دینا ہے، پھر اس کے اوپر رکھنی ہے لڈ، اور فلیم کو ہم نے رکھنا ہے دم پہ، اور 15 منٹ کے لیے ہم نے دم لگانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 منٹ کے بعد ماشاءاللہ سبحان اللہ خوشبوئیں اور لک وائز اتنی مزیدار اور ٹیمپٹنگ یہ بریانی لگ رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ موتیوں سے کھلے ہوئے رائس ریڈی ہو چکے ہیں، اور اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کمال کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، دل کو لبھا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ سمپل سا رہتا ہے جس میں ہم ½ ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون گرم مسالہ، ½ ٹی اسپون چلی فلیکس، ½ ٹی اسپون زیرہ، اور ½ ٹی اسپون ہی ہم اس میں چاٹ مسالے کا ایڈ کریں گے۔ سمپل سے رائتے کے ساتھ جب آپ بریانی کھائیں گے تو کیا ہی ٹیسٹ ہوگا۔ اور اگر آپ زیادہ اسپائسز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ زیادہ اسپائسز کھانے کے شوقین ہیں، تو آپ ان اسپائسز کو ڈبل کوانٹٹی میں رائتے میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری پرانی تہذیب سے ہی سمپل سا رہتا اور سمپل سی بریانی جب ریڈی کی جاتی ہے تو دل بھر کے ہی سب بریانی کو کھاتے ہیں۔ سب سے اچھی بات کہ ہمارے بزرگ اور بچے بھی خوش ہو کے کھاتے ہیں کیونکہ اسپائسز کم ہیں۔ تو پھر ایک بار میرے انداز سے یہ بریانی ریڈی کریں اور سب کا دل جیت لیں، خوش رہا کریں، خوشیاں بٹا کریں، خوشیاں بڑھنے سے خوشیاں ملتی ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں ہوم میڈ از دا بیسٹ۔ دعائیں دیتے رہا کریں، لیتے رہا کریں، دعائیں دینے سے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دسترخوان کی رونقوں کو آباد رکھے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، لو یو آل۔